हालेलुया। खुदा उनका शुक्र हो आज के सच्ची दिन के लिए, इस खूबसूरत वक्त के लिए। खुदा उनका शुक्र हो शाइन स्टार टीवी के लिए, पास्टर आशिम मनशा के लिए, जिन्होंने आज उनके वसीला खुदा ने मुमकिन किया कि हम खुदा के कलाम को कुछ देर सीख सकेंगे। हम सब मिलकर, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जाए, हम सब मिलकर, और स्पेशली क्रिसमस के ताल्लुक से जो कलीसियाए आलमगीर को खुदा ने एक गिफ्ट दिया, एक खूबसूरत तोहफा है कि हम उसके वसीला उन बातों को सीखते हैं जो हमारी निजात के लिए मुमकिन हुई। मेरे साथ मिलकर आज देखेंगे मुकद्दस कलाम में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, पहला बाब 18वीं आयत से हम इस तरह पढ़ेंगे। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब इसकी मां मरियम मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुद्स की कुदरत से हमला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और इसे बदनाम करना नहीं चाहता था, इसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदा उनके फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तो उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को इनके गुनाहों से निजात देगा। 12वीं आयत आगे हम स्टडी कर रहे हैं। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो, कि देखो एक कुमारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। आमीन। दुआ करेंगे हम। मेहरबान खुदा कादर मुतलिक, हम तेरी तमजीद करते, शुक्रगुजारी करते हैं कि तू वफादार है। आज के इस अच्छे वक्त के लिए मैं कलीसिया आलमगीर के लिए और बशमुल कलीसिया पाकिस्तान के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ। इन तमाम खुशियों के लिए, बड़े दिन की खुशियों के लिए जो तू कलीसिया को बख्शता है, हम शुक्रगुजारी करते हैं, कसरत से तेरे फजल का इकरार करते हैं। आज का ये कलाम हम सब की बेहतरी और भलाई के लिए हो और कलीसिया की तरक्की और बेहतरी के लिए हो। बड़ी बरकत देना, जो जो सुने, जिस तक ये आवाज जाए, तेरा कलाम खुशियां और शादमानियों से घरानों को भरे, ताकि तेरा नाम जलाल पाए, यीशु के नाम से, आमीन। जी, हमने ये सीखा कि यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को इनके गुनाहों से निजात देगा। तो हमने ये सब कुछ मनाते हुए एक जिंदगी का हिस्सा गुजरा। क्रिसमस कह लें, बड़ा दिन कह लें, यौमे वलादत अल मसीह कह लें, तो ये हम सब मना रहे हैं, ये हम तरक्की कर रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं, हमारी नस्लें बढ़ रही हैं इसके अंदर। लेकिन क्या हम जानते हैं, ये जरूर है कि हम कुछ सीखें इस ताल्लुक से कि 25 दिसंबर ही क्यों रखा गया, चुनाव हुआ, और आज पूरी दुनिया के अंदर रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं 25 दिसंबर को क्रिसमस, बड़ा दिन या यौम वलादत अल मसीह की सेलिब्रेशन करती है। लेकिन कुछ कलीसियां दुनिया में ऐसे भी हैं जो 6 जनवरी और 19 जनवरी को भी इस दिन को सेलिब्रेट करती हैं, उसको मनाती हैं। लेकिन मुत्तफिका राय के मुताबिक जो आज भी पूरी दुनिया में राइज है वो 25 दिसंबर है, जो हम इन खुशियों में शरीक होते हैं। और इस बड़ी निजात को जो हमने अभी स्टडी की, हमने सीखा मुकद्दस कलाम में से कि तो उसका नाम यस्सु रखना, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। यह बड़ी निजात हमारे लिए तैयार हुई, यह बड़ी निजात तैयार हुई। और सबसे पहले
تقریباً 325 عیسوی میں 325 عیسوی میں شاہ قسطنطین کے عہد میں اس کو رائج کیا گیا 25 دسمبر کو، اور یہ روما سے یعنی روم سے اس کا آغاز ہوا۔ وہ شہر جو 7 پہاڑیوں پر آباد تھا، اس شہر سے اس کا پہلے آغاز کیا گیا، یعنی کرسمس کے منانے سے۔ اور اس کے پیچھے ایک خاص خیال تھا، اس کے پیچھے ایک خاص وجہ تھی کہ ایک غیر مسیحی تہوار جشن زحل کے نام سے منایا جاتا تھا روما کے اندر، اس کو ختم کرنے کے لیے یسوع مسیح کی سالگرہ یعنی یوم ولادت المسیح کو قائم کیا گیا۔ اور پھر بڑھتے بڑھتے خدا کا شکر ہے کہ آج پوری دنیا میں کلیسیائیں اس خوشی کو سیلیبریٹ کرتی ہیں، اس نجات کے پیغام کو پڑھتی ہیں، اس نجات کے پیغام کو یاد کرتی ہیں۔ اور یہ ایسا ہی نہیں ہو گیا کہ اچانک کوئی چیز ہماری نجات ایسا ہی نہیں آ گئی کہ ہم کوئی سنی ہوئی چیز یا کلیسیا نے اچانک فیصلہ کر لیا، ایسا نہیں ہوا۔ ہزاروں سال پیشتر نیچے آیت میں ہم نے سیکھا ہے، یہ سب کچھ اس لیے ہوا جو خدا نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو۔ یہ سب کچھ ہزاروں سال پیشتر قائم کیا گیا، فرمایا گیا۔ خدا نے اپنے بندہ یسوع نبی کی معرفت ایک زندہ کلام، ایک نجات کی امید دی۔ وہ نجات کی امید آج وہ جو زندہ امید ہے ہمارے پاس، آج ہم دیکھتے ہیں یہ یسوع نبی کی معرفت لکھا گیا صحیفہ 9 باب اس کی 6 آیت سے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اس کا نام عجیب، مشیر، خدائی قادر، مطلق، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ ہمارے لیے اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا۔ یہ آج جو کلیسیا سیلیبریشن کر رہی ہے، جو کلیسیا سیلیبریٹ کر رہی ہے، یہ اچانک حادثاتی طور پر نہیں کہ اچانک حادثہ ہوا اور یہ کرسمس شروع ہو گیا۔ ہزاروں سال پیشتر اس بات کی نوید دی گئی بنی نوع انسان کو، جب وہ گناہ کی حالت میں تھے، جب وہ گناہ میں دھنسے ہوئے تھے، جب ان کے پاس کوئی نجات کی خوشخبری نہیں تھی، تو خدا قادر مطلق باپ نے کلام کیا، نجات کی شادمانی بخشی، نجات کی خوشی، یہ کلام دیا کہ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا۔ یہ تو ہوگا کہ وہ ہماری خاطر بخشا گیا ایک بیٹا، اور یہ میں نے سکھایا، اس بات کو ہم نے سیکھا کہ اچانک حادثاتی طور پر نہیں ہو گیا کہ حادثاتی طور پر کچھ ہوا اور ہم کلیسیا عالمگیر نے کرسمس، یوم ولادت المسیح یا بڑا دن منانا شروع کر دیا۔ ایسا نہیں ہوا، بلکہ یہ پری پلان خدا باپ کے منصوبہ کا مطابق یہ سب کچھ وجود میں آیا۔ خدا نے ممکن کیا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجے، تاکہ لکھا ہے کہ جب وقت پورا ہو گیا، تو مسیح ہماری خاطر شریعت کے ماتحت، وہ مسیح ہماری خاطر جب وقت پورا ہو گیا، ہاں جب خدا نے کہا اس کے بعد جو وقت پورا ہوا تو پھر مسیح ہماری خاطر آیا، مسیح ہماری خاطر چرنی میں آیا۔ آج دنیا میں چرنیاں سجائی جاتی ہیں، خوشیاں سیلیبریٹ کی جاتی ہیں، لائٹنگ کی جاتی ہے، اور یہ بہت اچھا ہے، ہونا چاہیے۔ آپ کے بچوں کو، آپ کی نسلوں کو بتانے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ بے شک اس کا روحانیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن یہ بری بھی نہیں، یہ ایسی بھی نہیں کہ ہم ان کو اپنے اس رول میں سے کاٹ ڈالیں، اپنی اس خوشی میں سے کاٹ ڈالیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ضروری ہے ہماری نسلوں کو بتانے کے لیے
اگر ہم اپنی روایات کو چھوڑ دیتے ہیں جو ہمارے کلام کے ساتھ یعنی اس خوشیوں کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، تو یقین کریں ہمارا بہت سارا نقصان ہو سکتا ہے، اور خدا نہیں چاہتا کہ ہمارا کسی طرح کا نقصان ہو۔ روما سے جو آغاز کیا گیا وہ آج پوری دنیا میں رائج ہو گیا۔ آج پوری دنیا متفق ہے اس بات پر کہ ہم یسوع مسیح کی ولادت، ہاں مسیحا کی ولادت سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کو دیکھتے ہیں، یہاں بھی پہلا باب 26 آیت سے پڑھتے ہیں۔ چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ نے خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصر تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور اس فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا اور خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتہ نے اسے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور یہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ ایک بیٹا، یہاں بھی رسول لوکا طبیب اس بات کی تائید کرتا ہے جو ہمیں متی رسول کی معرفت لکھی گئی ملی، کہ تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ یہ وہ نام ہے جو ہماری نجات کا، یہ وہ نام ہے جو بنی نوع انسان کی نجات کا کام کرتا ہے، کیونکہ آسمان کے تلے اور زمین پر لکھا ہے کوئی اور نہ بخشا نہیں گیا جس کے وسیلہ نجات ممکن ہوتی۔ یہ کلیسیا عالمگیر پر کثرت کا فضل ہے، بخشش ہے، رہائی ہے خداوند کی، خدا باپ کا بڑا منصوبہ جو وہ انسان کی نجات کے لیے، انسان کی بخشش کے لیے اپنے اندر عدن ہی سے رکھتا تھا۔ عدن ہی سے اس نے پروگرام بنا لیا کہ میں انہیں واپس لاؤں گا۔ گاہے بگاہے بوقت خداوند نبیوں کی معرفت کلام کرتا رہا۔ قرآن تعالیٰ میں لکھا کہ میں تیرے بیچ میں سے، میں تیرے ہی بھائیوں میں سے، تیرے بیچ میں سے اپنی مانند ایک نبی پیدا کروں گا۔ خداوند آج نہیں، اچانک نہیں، سڈنلی نہیں کہ آج اچانک کلیسیا اٹھی، یا 325 عیسوی میں اچانک کلیسیا نے فیصلہ کر لیا۔ نو، ایسا نہیں ہوا، بلکہ یہ پری پلان باپ کے منصوبہ کے مطابق میرے لیے اور آپ کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے یہ ممکن کر دیا گیا، یہ ممکن کر دیا گیا کہ وہ نجات کی اس خوشخبری کو پہنے، نجات کی اس گواہی کو پہنے جو خدا باپ نے میرے اور آپ کے لیے، آپ کے گھرانوں کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے، اور اسپیشلی میں یہاں یہ بات کہنا چاہوں گا، کلیسیا کا کوئی گھرانہ کبھی خدا ان سے غافل نہ ہو، اور اس نجات سے غافل دکھا ہے کہ اس بڑی نجات سے غافل رہ کر کوئی کیوں کر بچ سکتا ہے۔ ضرور دھیان دیں، اگر صرف آپ رسمی مسیحی آج تک رسمی کرسمس، رسمی بڑا دن مناتے رہیں، تو اس دفعہ یہ سال جو خدا نے آپ کی زندگی میں دیا ہے، یہ دن جو خدا نے آپ کی زندگی میں دیے ہیں، کوشش کریں اپنے لیے اور اپنے بیٹے بیٹیوں کے لیے خدا سے نجات کو مانگیں۔ جب آپ کلام پر توجہ کریں گے تو لکھا گیا مرقوم ہے کہ جو کلام پر توجہ کرتا ہے بھلائی دیکھے گا، اور خدا اس سے کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ یہ وعدہ ہے خدا کا، لیکن آپ خدا کے لیے، خدا کے سامنے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے پلان تو رکھیں۔ خدا ان سے کہیں کہ میں اپنے بیٹے کو، آج ہم سب کرسمس تو سیلیبریٹ کرتے ہیں لیکن چناؤ نہیں کرتے کہ چناؤ کیا ہے، میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا،
میرا بیٹا انجینئر بنے گا، آمین، ہونے چاہیے، لیکن کیا اس کے ساتھ ہم نے کبھی غور کیا کہ آج پہلے سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے بچے، ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے خداوند کے نام سے، خداوند کے نام کے لیے، خداوند کے کام کے لیے بلائے اور چھڑائے جائیں۔ یقین کریں، جب آپ ایمان کے ساتھ بیجیں گے اپنی اولاد کے لیے، تو لکھا ہے کہ پہلے تم اس کی راست بازی کو، بادشاہی کو ڈھونڈو، تو یہ سب چیزیں تمہیں ملیں گی۔ تعلیم اچھی بات ہے، ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں ڈاکٹرز ہوں، ہمارے بیٹے بیٹیاں تعلیم یافتہ ہوں، انجینئر ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں کلام کی پہچان ملے۔ اگر یہ نہیں تو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا لاس مسیحی قوم کا۔ اور آج تک پیچھے ہم نے دیکھا بہت سا لاس ہوا ہے، ہم نے ان لاسز کو دیکھا ہے۔ ہمارے بیٹے بیٹیاں اور اسپیشلی بیٹیاں جو کلام سے واقف نہیں، انہوں نے غلط فیصلے کیے، انہوں نے غلط رستے چناؤ کیے، کیونکہ کلام کی تابع داری نہیں تھی، یا کسی دباؤ میں آ کر، یا کسی بوجھ میں آ کر، پیسے کے بوجھ میں آ کر انہوں نے غلط فیصلے کیے۔ میں پھر آج اس خوشی کے موقع پر یہ خوشی کی خبر کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا، وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ میں اس نجات کی بڑی خوشخبری کی وہی آپ سب کے لیے، کلیسیا عالمگیر کے لیے اور کلیسیا پاکستان کے لیے خصوصاً پہچان کے ساتھ اس کرسمس کو، اس بڑے دن کو، اس یوم ولادت المسیح کو سیلیبریٹ کریں۔ کیونکہ اگر آپ کے پاس پہچان نہیں تو جو چیز آپ کے پاس نہیں وہ اپنی اولاد کے لیے کیسے مانگیں گے؟ میں نے ہمیشہ، آج نہیں، میرا بیٹا خدا نے مجھے دیا 22 سال، آج اس کی ایج ہے، تو میں نے پہلے دن سے اسے خدا کو دیا۔ مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ میں نے خدمت میں آنا ہے، لیکن اچھا مسیحی یہ میرے ماں باپ نے کیا میرے لیے، یہ میرے ماں باپ نے ممکن کیا، یہ میری والدہ نے، آج وہ خدا میں سو گئے، لیکن یہ انہوں نے بیجا، انہوں نے مجھے اچھا مسیحی بنایا، چرچ جانے کی عادت ڈالی، خادمین کی عزت کرنا سکھایا۔ آج خدا کے فضل سے ہم خدا کی خدمت کرتے ہیں۔ منسٹری، ہماری منسٹری، اس کا نام ہے بریتھ آف فریش فیتھ، عیسائی نگری میں ہم کام کر رہے ہیں، اور خدا کا شکر ہے پورے پاکستان میں ہم کام کرتے ہیں۔ یہ خوشی کی خبر، یہ خوشی کا پیغام کہ وہ نجات دے گا، یہ آج آپ سب کے لیے، آج آپ کے گھرانوں کے لیے، بانی نوع انسان کے لیے، تمام قوموں کے لیے، تمام امتوں کے لیے یہ خوشی کا پیغام ہے کہ آپ کے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، ایک بیٹا بخش دیا گیا۔ یعنی بخشش جو آپ کی نیکیوں پر نہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں پہلے ہم یہ چیز چھوڑ دیں، سگریٹ چھوڑ دیں، اپنے کچھ کام چھوڑ دیں، پھر ہم سوچیں گے۔ تو یہ مسیح کے آنے کا مقصد کہاں رہ گیا؟ ہزاروں سال گزر گئے، 50 سال مجھے ہو گئے، ہم یہی دیکھ رہے ہیں۔ خدا کا فضل ہے، آپ جو ماں باپ سن رہے ہیں، آپ جو پیرنٹ سن رہے ہیں، یا آپ بیٹے ہیں یا بیٹی، جو کوئی بھی ہیں، آج کے کلام کو اپنے لیے سمجھیں، آج کے کلام کو اپنے لیے لیں۔ خالی کرسمس نہیں منانا، خالی بڑا دن نہیں منانا، بلکہ اس کو واقعی بڑا دن جاننا، اس کو کرسمس جاننا ہے۔ یوم ولادت المسیح نے کچھ تبدیل کیا، بلکہ کچھ نہیں۔ لکھا ہے وہ جو گہرے اندھیرے تاریکی میں بیٹھے تھے ان پر ایک نور چمکا۔ ہاللیلویا، ان پر نور چمکا۔ یہ کرسمس آپ کے لیے بھی ایک نور بن جاوے، آپ کے لیے بھی ایک خوشی اور شادمانی کا دن ٹھہرے، تاکہ جب آپ لوگوں سے ملیں، کرسمس کی خوشیاں، ایک دوسرے کو گریٹنگ دیں، تو نظر آوے کہ یہ بھائی، یہ بہن، یہ بیٹی، یہ بیٹا، یہ بزرگ، کچھ چینج ہوا ہے۔ اور کلام خدا چینج کرتا ہے، کلام خدا بدلتا ہے حالات کو۔ آج بہت ساری کلیسیوں میں ہم گیت گاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں یسوع تیرے آنے سے۔ یہ خالی، میں ایمان سے کہہ رہا ہوں، خالی پرستش نہیں ہے،
खाली ये कलाम है। हालात बदल जाते हैं। मैं एक वक्त में खुदावंद ने मुझे ऐसा हुआ कि मैं बीमार हो गया। बीमार इस कदर हुआ कि आईसीयू में चला गया। डॉक्टरों ने मेरी फैमिली को जवाब दे दिया। डॉक्टरों ने कहा जी वाइंड अप, हर चीज खत्म हो गई। लेकिन मैंने रोया में उस जगह जहां भी मैं था, मैंने बहुत खूबसूरत चीजें देखी, बहुत खूबसूरत रोया मेरे पास, लेकिन वहां सबसे खूबसूरत रोया मेरा यीशु था। हालेलुया। सबसे खूबसूरत मेरा यीशु था। यीशु ने आकर मुझ पर उस फजल को जाहिर किया। तो यीशु मसीह ने कहा जा बाप ने तुझ पर फजल किया। और आज मैं आप सबके सामने खड़े होकर उसी निजात दहिंदे की बात कर रहा हूं, उसी मौत से छुड़ाने वाले की बात कर रहा हूं, उसी रिहाई देने वाले की बात कर रहा हूं, उसी जिसने मेरे सारे गुनाह उठा लिए, आपके गुनाह उठा लिए, आपके सारे खानदानी लानतों को उठाकर खुदा ने आपको आजाद कर दिया। ऐसा क्रिसमस नहीं जो खाली गुजर जाए। हम अच्छे खाने पकाएं, खाएं, एक दूसरे को ग्रीटिंग दें, लेकिन उन ग्रीटिंग्स का आपकी लाइफ में क्या है, मेरी लाइफ में क्या है, मेरी औलाद की लाइफ में क्या है? यकीन करें, जब आप अपनी औलाद को, अपने घरानों को, आज खुदा उनका शुक्र है कि हम पूरी फैमिली, हमारा पूरा खानदान, हमारी अम्मी ने, हमारे अब्बू ने मिलकर ये पौधा लगाया। आज मेरा पूरा खानदान, हम सब, हमारे बेटे बेटियां, हम खुदा उनकी प्रस्तिश करते हैं, हम खुदा उनके काम को करते हैं। और वही खुदावंद आज जो आप सुन रहे हैं, आज जो आपकी मेरी आवाज जा रही है, यकीन करें आपके खानदान के लिए भी खुदावंद का यही प्रोग्राम है कि ये बड़ा दिन, ये क्रिसमस आपके घराने के लिए तब्दीली का बायस ठहरे, बहुत बड़ी तब्दीली, ताकि आप हजारों के लिए बायस से बरकत हो सके। ये छोटा काम नहीं है। ठीक है, फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े। ये आपके लिए, मेरे लिए, हम कहां तक खुदा उनका काम करने के लिए तैयार है। मैंने तकरीबन 20 साल मुबशराना खिदमत की है, मुबशराना खिदमत। लेकिन अब खुदा उनका फजल है, खुदा ने मुमकिन किया है कि हम खुदा उनके काम को कर रहे हैं। मेरा नाम पास्टर आसिफ इनायत भट्टी, ईसा नगरी से मेरा ताल्लुक है। ब्रीथ ऑफ फ्रेश फेथ मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से हम खिदमत करते हैं। और खुशी की खबर, आज खुदा ने मुमकिन किया, आज खुदा ने मुमकिन किया कि हम उसके काम को करते हुए इस सारे चैनल के साथ मिलकर, इस सारी टीम के लिए मैं स्पेशली शुक्रगुजारी करता हूं। इन तमाम बेटे बेटियों के लिए शुक्रगुजारी करता हूं जो यहाँ शाइन स्टार के अंदर काम कर रहे हैं। खुदा इनको ढेरों बरकत दे और इनकी जिंदगियों में भी खुदा अपनी ब्लेसिंग को मजीद बढ़ाए, क्योंकि ये उसी के जलाल के लिए कर रहे हैं, तो उसके काम को करने के लिए हम पास्टर आशिम मंशा के लिए, इनके सारे काम के लिए जो ये पाकिस्तान की कलीसिया के लिए करते हैं, हम बरकत और सलामती की दुआ करते हैं ताकि उसका पाक नाम कसरत के साथ जलाल पाए। शुक्रगुजारी करते हैं कि वो जो वफादार, आप सबको खुदा बरकत दे और क्रिसमस की ढेरों खुशियां, क्रिसमस की ढेरों खुशियां आपकी जिंदगी में, आपके घरानों की जिंदगी में, आपकी औलाद की जिंदगी में। मेरा ईमान है ये कलाम बदलेगा, ये कलाम जिंदगी देगा, ये कलाम आपको नया करेगा, क्योंकि बेटा बख्श दिया गया, वो बेटा जिसने हमारी खातिर सब कुछ सह लिया, जमीन पर आया मेरी खातिर, आपकी खातिर। खुदा सबको बहुत बरकत दे। आए दुआ करेंगे। मेहरबान खुदा, खुदा कादिर मुतलिक, आसमानों और जमीनों के हम शुक्रगुजारी करते हैं तेरी, पाकि यीशु तू जो जमीन पर आया ताकि आसमान रहम के दरवाजों को खोल दे, रोशन कर दे। हाँ, मैं आज शुक्रगुजारी करता हूँ इस सारे वक्त के लिए जो तूने मुमकिन किया, आज के इस खूबसूरत मैसेज के लिए, तेरे कलाम के लिए, तेरे मुंह की बातों के लिए जो हमें सिखाती और तरबियत करती। फजल दे आज ये हजारों के लिए बाइस से निजात ठहरे, बाइस से बरकत और बाइस से शिफा ठहरे, क्योंकि तेरा कलाम ही तो है जो कायम कर देता और बहाल कर देता है। तेरा फजल चाहता हूं आलमगीर कलीसिया पर,
پاکستان کی کلیسیا کو، دنیا کے تمام مقدسین کی شکرگزاری کرتا ہوں. تو اپنے نام اپنے جلال کے لیے اس چینل کو بڑھا تاکہ تیرا نام جلال پائے. بڑی برکت کو چاہتا